عقیدہ توحید کے درس میں آپ تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اور اس کے لیے جو آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اس کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے نوازے۔ ہمارا درس چل رہا ہے اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے سلسلے میں کہ وہ کیا کیا ہیں اور ان کے معانی اور مطالب کیا ہیں اور ان پر ایمان رکھنے کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم اللہ کے ایک خوبصورت نام الرب کے سلسلے میں اس کا معنی مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں پچھلے 2 درس سے مشغول ہیں۔ آج کے درس میں اس بات کا بیان ہوگا کہ اللہ کے اس نام الرب پر ایمان رکھنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو معبود مانا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کو معبود ماننا اور اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننا، اللہ کو عبادت کے لائق بندگی کا مستحق سمجھنا، اس کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق عبادت کا بندگی کا مستحق نہ سمجھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت سے انحراف نہ کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو رب ماننے کا اور الرب کو اللہ کے ناموں میں سے گرداننے کا تقاضا یہ ہے کہ توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کو مانا جائے۔ پچھلے درس میں ایک تقاضا بیان کیا گیا تھا توحید ربوبیت پر ایمان، آج کے درس میں توحید الوہیت پر ایمان، یعنی اللہ کو رب مانتے ہیں، الرب کو اللہ کا نام مانتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کو معبود مانیے اور صرف اللہ کو معبود مانیے، کسی اور کو معبود نہیں مانیے۔ اللہ کی عبادت کیجیے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیجیے۔ کیسے یہ تقاضا ہے؟ اللہ کے اس نام الرب پر ایمان رکھنے کا تقاضا کیسے ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہم نے مان لیا کہ وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے نا، جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو معبود بھی جانیں اور اس کی عبادت کریں۔ رب کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جب ہم رب کا یہ حق عبادت ادا کریں گے تو ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کیا ہے؟ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، یعنی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس نے ہم پر بہت سارے بلکہ بے شمار احسانات کیے ہیں، لہٰذا اس کا حق ہے کہ اس پر اس کا شکر ہم ادا کریں۔ اور اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اس کی عبادت کر کے، اس کا کہا مان کر، اس کے حکموں پر عمل کر کے، اور جو منہیات ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ کر۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت رب کا حق ہے اور اس طرح سے رب کا شکر ادا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اس کو رب مانیں گے لیکن اس کو معبود نہیں مانیں گے، اس کو رب سمجھیں گے لیکن اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو پھر یہ ناشکری ہوگی، یہ ناقدری ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ بھلا کرے تو اخلاقی طور پر ہم اس کا شکر ادا کریں، اور ہم کرتے ہیں، کم سے کم جزاک اللہ خیرن کہہ دیتے ہیں، ہے نا، شکریہ کہہ دیتے ہیں، تھینکس کر دیتے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ ایک طرح کی ناشکری ہے۔
اور سامنے والے کو اچھا بھی نہیں لگے گا. تو جب ہم دنیا میں کسی کے تھوڑے بہت بھلا کر دینے پر شکر ادا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور نہیں کرنے کی صورت میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور کرنے کی صورت میں سامنے والا خوش ہوتا ہے، تو پھر جو ہمارا رب ہے جس نے سب کچھ ہمیں دیا، زندگی دی اور ساری نعمتیں دی، اس کی اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اس کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے، اور جب ہم اس کا شکر نہیں ادا کریں گے تو اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کو رب ماننے کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اس کی عبادت کر کے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کو معبود مانیں. جس طرح سے ہم صرف اسی کو رب سمجھتے ہیں، دوسرے کو رب نہیں سمجھتے، اسی طرح سے اسی کو معبود سمجھیں گے، کسی اور کو معبود نہیں سمجھیں گے. اس کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ بھی ضروری ہے. یعنی دو چیزیں، ایک تو رب پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے کہ اس کو معبود مانیں، اس کی عبادت کریں، اور دوسرا یہ کہ صرف اسی کو معبود مانیں، صرف اسی کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کو معبود نہ مانیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا اللہ کی عبادت میں. تو اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. تو چونکہ عبادت کا مستحق صرف وہ ہو سکتا ہے جو کہ رب ہو، خالق و رازق و مالک اور مدبر ہو، تو چونکہ اللہ ہی رب ہے، خالق مالک رازق مدبر ہے، لہٰذا اس کو معبود مانا جائے گا اور اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کیا جائے گا. تو اس طرح سے اللہ کو رب ماننے سے یہ تقاضا بنتا ہے کہ اس کو معبود بھی مانا جائے، لازمی تقاضا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب مانتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو معبود بھی مانا جائے، ورنہ پھر رب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، صرف اسی کو کیوں معبود مانا جائے؟ کسی اور کو معبود کیوں نہیں مان سکتے؟ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ کہ عبادت خالص اللہ کا حق ہے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ یہ حق کسی اور کو دیا جائے، یا اللہ کے اس حق میں کسی اور کو شریک کیا جائے. اللہ پارٹنرشپ کو قبول نہیں کرتا. اور اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ رب نہیں، مربوب ہے، وہ خالق نہیں، مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس نے پیدا نہیں کیا ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے. وہ کسی کا رب نہیں، خود اپنا بھی رب نہیں ہے، اللہ اس کا رب ہے. لہذا جو رب نہیں ہے، جو خالق نہیں ہے، جو رازق مالک مدبر نہیں ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی؟ اگر ایسا کریں گے تو جو اصل میں رب ہے، خالق رازق مالک مدبر ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. دنیا میں اگر ہم اپنے ماں باپ کا حق کسی اور کو دیں گے یا ماں باپ کے جیسا کسی اور کو مانیں گے تو یہ عدل اور انصاف ہوگا؟ اور کیا ہمارے ماں باپ اس کو پسند کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر ماں باپ کے جتنے زیادہ احسانات ہیں اور لوگوں میں سے کسی کے نہیں ہیں. اس لیے اور لوگوں کو ہم اپنے ماں باپ کے جیسا نہیں مان سکتے. اگر مانیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ناشکری ہو جائے گی ماں باپ کی. ماں باپ کو یہ پسند نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پرورش برداشت کرتے کون ہیں؟ اللہ کے فضل کے بعد ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ماں باپ کے احسانات ہیں، ماں باپ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ جس نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم صرف اپنے ماں باپ ہی کو ماں باپ سمجھتے ہیں، کسی اور کو ہم ماں باپ نہیں سمجھ سکتے. اور جس طرح سے ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، اس طرح سے اطاعت اور فرما برداری کسی اور کی نہیں کر سکتے. تو پھر بھلا بتائیے کہ جس نے ہمیں ماں باپ دیے، کیا اس کی عبادت اور اس کی اطاعت ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ اور کیا اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ اچھا ہوگا؟ اللہ کو پسند ہوگا؟ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اللہ کو رب مانتے ہیں تو اس کو معبود مانا جائے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. تو توحید ربوبیت کا یہ تقاضا ہے، توحید الوہیت کو ماننا. اسماء الحسنی میں سے رب کو ماننے کا تقاضا ہے اس کو، اللہ کو معبود ماننا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت
سے توحید الوہیت پر استدلال کیا ہے جگہ جگہ، اور کہا ہے کہ اگر تم ربوبیت کو مانتے ہو، یعنی اللہ کو رب مانتے ہو، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، تو لازمی ہے کہ تم توحید الوہیت کا، اللہ کو معبود ماننے کا بھی اقرار کرو جگہ جگہ۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں چند آیتیں اس سلسلے میں، اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ربوبیت کی آیات کو گنا کر الوہیت کی دعوت دی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ جس کو رب مانتے ہیں ضروری ہے کہ آپ اس کی عبادت بھی کریں، اور یہ معلوم ہوا کہ عبادت کا مستحق کون ہے؟ جو رب ہے۔ جو رب نہیں وہ عبادت کا مستحق نہیں۔ تمام لوگوں سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے تمہارا، ٹھیک ہے؟ کیوں عبادت کرنا ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، فائدہ کیا ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی کو اتارا، بارش نازل کی، اور اس سے جو ہے نا بہت سارے پھل، اناج، غلے اس نے نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کیا بتایا کہ عبادت کا مستحق کون ہے؟ رب ہے، اور رب کون ہے؟ اللہ ہے، لہذا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ عبادت کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ رب ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور نے یہ نعمتیں نہیں دی ہیں، لہذا دوسرے نہ رب ہو سکتے ہیں نہ معبود ہو سکتے ہیں۔ رب بھی اللہ ہی ہے اور معبود بھی اللہ ہی ہے۔ اسی طرح سے سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے تمہارے رب نے کہ تم عبادت مت کرو مگر اسی کی۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ نے عبادت کا حکم دیا تو پہلے رب کا ذکر کیا، قضا ربک، تمہارے رب نے حکم دیا، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت ہم اس لیے کریں گے اور کرنا چاہیے کہ وہی ہمارا کیا ہے؟ رب ہے، اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ الا ایاہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرنا ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رب کا ذکر کیا اور عبادت کا ذکر کیا کہ جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ توحید ربوبیت کو اگر مانتے ہیں تو توحید الوہیت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو رب مانتے ہیں تو اللہ کو معبود ماننا بھی ضروری ہے، اور یہ کہ جس طرح سے اللہ کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے معبود ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم، کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے۔ تو یہاں پر دیکھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بھی بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بھی بیان کیا، اور ربوبیت کو بیان کر کے الوہیت کو اس لیے بیان کیا کہ ربوبیت کا تقاضا ہے الوہیت کو ماننا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ربوبیت کو مانتے ہیں تو الوہیت کو بھی ماننا ہے، الوہیت کو مانتے ہیں تو ربوبیت کو بھی ماننا ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا، کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ دوسرا خالق؟ کیا ہے کوئی دوسرا خالق اللہ کے علاوہ جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟
لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے۔ اسی طرح سے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دی ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی اور جو یہ سب کرتا ہے، یہ سب کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، کیا ان میں سے کسی کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ لیاقت ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے مظاہر کو ذکر کیا اور اس کے بعد الوہیت کی دعوت دی۔ پہلے رب ہونے کا اقرار کرتے ہو یہ کہا، تو کہا کہ تم معبود ہونے کا بھی اقرار کرو اور شریک مت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جنہوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ خود ان کو پیدا کیا گیا ہے، وہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ خود اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں کہ کسی کو موت دے سکیں، کسی کو زندگی دے سکیں اور پھر موت کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کر سکیں، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہ کہا کہ کیوں اللہ ہی تنہا معبود برحق ہے اور کوئی دوسرا سچا معبود نہیں ہے، اس کی وجہ یہی بتائی کہ اللہ ہی رب ہے، دوسرا کوئی رب نہیں ہے، لہذا صرف وہی معبود ہوگا، دوسرا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ سب اکٹھے ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ مکھی پیدا کر سکیں، تو بھی وہ سب مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور ان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، چھین نہیں سکتے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بتوں کے اوپر جو چڑھاتے ہیں، ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں چڑھاتے ہیں، یا قبروں کے اوپر لوگ کھانے پینے کی چیزیں چڑھاتے ہیں، وہاں مکھیاں آتی ہیں اور مکھیاں جو ہے نا اپنا حصہ وہاں سے لے کر چلی جاتی ہیں۔ کیا وہ قبر والے جو قبر میں دفن ہیں، بزرگ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، یا یہ بت جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کیا وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان مکھیوں کو اپنے سے دفع کر سکیں اور جو مکھیاں کھانے پینے کی چیز اٹھا کر لے جاتی ہیں ان کو روک سکیں؟ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے، کتنا کمزور ہے جو ان کو پکار رہا ہے وہ بھی اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں کمزور ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کی جو عبادت کی جاتی ہیں وہ بھی کمزور ہیں، جو ان کی عبادت کرتے ہیں صرف وہی کمزور نہیں ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا، یہ جو ہے سورہ حج کی آیت ہے۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ عبادت کا مستحق کون ہے؟ جو طاقت رکھتا ہے، اور طاقت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے، لہذا رب معبود ہوگا، رب کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا، سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی، کب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات صادق آتی ہے بتوں پر بھی، مورتیوں پر بھی، ہے نا، اور یہ بات صادق آتی ہے فوت شدہ بزرگان دین پر بھی، اس لیے کہ دنیا میں ان دونوں کی کسی نہ کسی طریقے سے پوجا اور عبادت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، ایک تو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کیے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو اٹھائے گا، پیدا کرے گا، یہ بھی پتہ نہیں، لہٰذا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں تم پکارو، ان سے تم مدد مانگو، ان کے سامنے تم اپنی حاجت رکھو، مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے تم ان سے سوال کرو، ان کے لیے نظر و نیاز کرو، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ سورہ نحل کی آیت تھی، سورہ فاطر میں ہے قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے
تم نے جو اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں اور اللہ کے علاوہ تم ان کو پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا کیا پیدا کیا ہے. کچھ بھی پیدا کیا ہے؟ ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی جن کا زمین سے تعلق ہے کیا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ کیا ان کی کاریگری ہے، کیا پاور ہے ان کا، کیا طاقت ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یہ بتاؤ کہ کیا آسمان کے پیدا کرنے میں وہ اللہ کے شریک ہیں؟ جب اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا تو کیا اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا؟ کیا انہوں نے اللہ کی مدد کی؟ یعنی نہ زمین میں نہ ان کا کوئی کمال ہے، نہ آسمان کے پیدا کرنے میں ان کا کوئی کمال ہے، ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. تو جب زمین و آسمان کی پیدائش میں ان کا کوئی رول نہیں ہے اور وہ اللہ کے شریک نہیں ہے، تو پھر اللہ کی عبادت میں بھی وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ جب رب ہونے میں شریک نہیں تو پھر معبود ہونے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. سورہ نحل کی ایک دوسری آیت میں ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کے جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی پیدا کرنے والے اور پیدا نہ کرنے والے، خالق اور مخلوق، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ اتنا بھی نہیں سوچتے ہو کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم خالق کی بھی عبادت کرو اور مخلوق کی بھی عبادت کرو، تم نے دونوں کو ایک بنا دیا جبکہ وہ دونوں ایک ہیں ہی نہیں. سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا قل من رب السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا. قل اللہ، تم کہہ دو کہ اللہ ہی ہے رب آسمان کا بھی زمین کا بھی. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کیا تم نے پھر بھی اللہ کے اولیاء بنا رکھے ہو جو نہ خود اپنے لیے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے مالک ہیں؟ یعنی جو خود اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تم ان کو معبود بنا رکھے ہو، اللہ کا شریک بنا رکھے ہو، اپنا ولی کارساز سمجھتے ہو. وہ اس کے قابل نہیں، وہ اس کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ رب نہیں ہے. آسمان و زمین کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ وہی اس قابل ہے کہ تم اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ اور اس کو اپنا معبود مانو. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں ان کو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ خود ان کو پیدا کیا گیا ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور وہ شریک کرتے ہیں اللہ کا ان ہستیوں کو جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی اتنے کمزور ہیں کہ لوگوں وہ تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور تم ان کو معبود بنا رکھے ہو. اللہ تعالیٰ کس طرح سے جھنجھوڑ رہا ہے نفوس کو اور سمجھا رہا ہے. جس کے پاس بھی عقل ہوگی، عقل سلیم اور فطرت مستقیمہ، وہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ چونکہ رب اللہ ہے لہذا معبود بھی وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے لہذا معبود بھی نہیں ہو سکتا. سورہ اعراف میں ایک اور جگہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ بندے ہیں جیسے تم ہو. عباد امثالکم، وہ بندے ہیں جیسے تم ہو. یہ بہت ہی اہم آیت ہے. یہاں پر کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ تمہارے جیسے بندے ہیں. مسلمانوں میں سے جو شرک کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کو پکارنا یہ شرک ہے. اور مکہ کے اور عرب کے کفار مشرکین کا شرک یہی تھا. ان کو کیوں کافر مشرک کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ بتوں کو، مورتیوں کو، جو بے جان چیزیں ہیں ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، اس لیے وہ کافر ہوئے، اس لیے وہ مشرک ہوئے. ہم جو ہیں ہم بے جان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے، بتوں اور مورتیوں کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں اور ان کا وسیلہ لیتے ہیں. لہٰذا یہ شرک نہیں ہے. تم ان آیتوں کو جو کافر و مشرکوں پر فٹ آتی ہیں ہم پر فٹ کر رہے ہو. وہ یہی کہتے ہیں جو کلمہ کو مشرکین ہیں وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں. تو ان کو دوسری آیتیں، دوسری حدیثیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے جیسے بندے ہیں. کیا یہ بتوں کے لیے ہے، مورتیوں کے لیے ہے؟ اس میں تو فرشتے بھی داخل ہیں، بزرگان دین بھی داخل ہیں، اللہ کے جو بھی بندے ہیں، جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، سب اس میں داخل ہیں کہ وہ تمہارے جیسے ہیں. جس طرح تم اللہ کے بندے ہو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. جس طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم، تم انہیں پکار کے دیکھو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں. ان کو پکارو، کیا وہ تمہاری دعا کو قبول کریں گے، تمہاری پکار کو سنیں گے، تمہاری حاجت اور ضرورت کو پوری کریں گے، تمہاری مشکل کو پوری کریں گے؟ نہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں تو ایسا کر کے دیکھو. تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. وہ غافل ہیں. وہم عن دعائہم غافلون، وہ غافل ہیں. لوگ جو ان کو پکارتے ہیں وہ ان سے غافل، وہ سن ہی نہیں رہے ہیں. وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ تم ان کو پکار رہے ہو. وہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ تم ان کی قبر پہ گئے ہو. ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. غافل ہیں. جاننا اور سننا تو مطلب جانتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں ہیں. تمہاری حاجتوں کو پوری کرنا تو دور کی بات ہے.
اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری ضرورتوں کو جان سکیں یا تمہاری پکار کو سن سکیں. جب اتنی طاقت نہیں ہے تو تمہاری ضرورت کو پوری کر دیں، یہ طاقت تو بدرجہ اولیٰ ان کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے سمجھا رہا ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے زمین اور سمندر کے اندھیروں سے. خشکی میں اور تری میں جو اندھیرے ہیں، اللہ تعالیٰ کون تمہیں نکالتا ہے وہاں سے سوائے اللہ کے؟ کون نکالتا ہے؟ یعنی جب اندھیرا چھاتا ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، اخلاص کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. اگر اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دیا ہمیں تو ہم اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی ہم شرک نہیں کریں گے اس کے ساتھ، کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے. قل اللہ ینجیکم منها، تم کہہ دو کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے ان مصیبتوں سے، ان اندھیروں سے نکالتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر مصیبت اور پریشانی سے اللہ ہی تم کو نکالتا ہے. ثم انتم تشرکون، لیکن افسوس پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. پھر تم کیا کرنے لگتے ہو؟ شرک کرنے لگتے ہو. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ مکہ کے کفار اور مشرکین بھی سخت مصیبت اور پریشانی کی حالت میں اس بات کو جان لیتے تھے کہ یہ ہمارے جو بت ہیں اور یہ جو معبود ہیں، یہ بزرگان کے نام پر ہم نے جو مورتیاں بنا رکھی ہیں، یہ ہمارے کام نہیں آ سکتے. اس لیے ایسے موقعوں پر وہ ان کو بھول کر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے پورے اخلاص کے ساتھ، اور وعدہ کرتے تھے کہ اگر یہاں سے نجات مل گئی تو ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے. لیکن جیسے ہی آتے تھے ساحل پر بھول جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کرنے لگتے تھے. تو اس طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ دیکھو جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ تمہیں مصیبتوں سے نکالتا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور دوسروں کو تم شریک مت کرو اس کے ساتھ. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ جو ہے نا اسی آیت سے متعلق ہے. وہ بھی اس کشتی میں تھا جو کشتی سمندر میں طوفان کی زد میں آ گئی تھی، اور سب نے کہا تھا کہ ان مورتیوں کو، بتوں کو پکارنا چھوڑ دو، وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، صرف ایک اللہ کو پکارو اخلاص کے ساتھ. اکرمہ نے جب سنا کہ ایسی بات ہے، جب یہاں صرف اللہ ہمارے کام آئے گا تو پھر جب ہم سمندر سے باہر چلے جائیں گے آبادی میں تو وہاں بھی اللہ ہی ہمارے کام آئے گا. جب یہاں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں آ سکتا تو باہر آبادی میں جا کر بھی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں آ سکتا. لہٰذا جس طرح سے ہم یہاں صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہیں، دوسروں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آبادی میں جا کر بھی ہم صرف ایک اللہ کو پکاریں گے، دوسروں کو چھوڑ دیں گے. اکرمہ وہیں پہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر میں بچ گیا تو جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا. وہ جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. سورہ صافات میں ہے اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کو تم خود تراشتے ہو، جس کو تم خود بناتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم جو کرتے ہو اس کو بھی اسی نے پیدا کیا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معبود وہ نہیں ہو سکتا جس کو لوگ خود سے بناتے ہیں، چاہے وہ بت ہو، مورتی ہو، پتھروں کو تراش کر، لکڑیوں کو کاٹ کر، ہے نا، اور مٹیوں کو جو ہے نا لیپ کر بناتے ہیں. یہ معبود نہیں ہو سکتے. جس کو انسان خود بنائے وہ انسان کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو اس سے اچھا ہوا. کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے سے کمتر کے سامنے جھکے؟ پتھر، مٹی، لکڑی، یہ سب اچھی چیز، یہ زیادہ اچھا ہے، درجہ والا ہے، یا یہ کہ انسان؟ ظاہر سی بات ہے انسان زیادہ درجہ والا ہے. یہ چیزیں انسان کے قابو میں ہیں، انسان ان چیزوں کے قابو میں نہیں ہے، پھر بھی انسان ان چیزوں سے اپنا معبود بناتا ہے. یہ انسان کی بے عزتی ہے، یہ انسان کی شان میں گستاخی ہے. انسان اپنے سے چھوٹے کے پاس، اپنے سے کمتر کے پاس سر جھکاتا ہے. اور یہی حال کیا ہے؟ قبروں کا ہے، مزاروں کا ہے. یہی حال کیا ہے؟ قبروں اور مزاروں کا ہے. اس لیے کہ جو انسان زندہ ہے وہ اس سے زیادہ کیا ہے؟ طاقت رکھتا ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے. جو انسان زندہ ہے اس کے پاس زیادہ صلاحیت ہے بنسبت اس انسان کے جو فوت ہو چکا ہے، بلکہ اس کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے سننے کی، دیکھنے کی، جاننے کی، سمجھنے کی، مدد کرنے کی. لیکن جو انسان زندہ ہے اس کے پاس کچھ تو صلاحیت ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو اس لیے یہ انسان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مورتی کے سامنے جھکے یا قبر کے سامنے جھکے. دونوں ہی انسان کی شان کے خلاف ہے. تو یہ اس طرح کی آیتیں اور بھی ہیں قرآن مجید کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا ذکر کر کے الوہیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جس کو ہم رب کہتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے، سچا معبود ہے. صرف اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ. صرف اسی کو پکارنا چاہیے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے، صرف اسی کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا چاہیے، صرف اسی سے مشکل کشائی کے لیے جو ہے نا سوال کرنا چاہیے.
اور اس کے ساتھ کسی اور کو ان میں سے کسی بھی چیز میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کے درس کا یہی خلاصہ ہوا کہ ہمارا جو درس چل رہا ہے کہ اللہ کے نام کیا کیا ہیں، اس میں سے ایک نام ہے الرب۔ تو اس پر اگر ایمان ہے تو ضروری ہے کہ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ وہی اللہ جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس کی عبادت کریں، اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو جو توحید کی باتیں ہیں سمجھنے کی اور اسے ماننے کی اور قبول کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسماء الحسنیٰ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔